غریب کہانیاں مشہور تھیں۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں کچھ نہ کچھ غیر معمولی ضرور ہے، مگر کوئی کھل کر بات کرنے کو تیار نہ تھا۔ گھر کی بدنامی اس وقت بڑھ گئی جب ایک نئی فیملی نے وہاں رہائش اختیار کی، اور پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کسی ڈراؤنی کہانی سے کم نہیں تھا۔ یہ 2016 کی بات ہے جب ندیم احمد اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ یہ گھر کرائے پر لے کر آئے۔ یہ مکان کافی سستا مل گیا تھا اور ندیم صاحب نے اسے ایک اچھا موقع سمجھا، کیونکہ ان کے مالی حالات زیادہ مستحکم نہیں تھے۔ شروع کے چند دن تو سب کچھ معمول کے مطابق رہا، لیکن جلد ہی گھر میں عجیب و غریب چیزیں ہونے لگیں۔ ایک رات ندیم کی بیوی فوزیہ کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی ان کے پیچھے کھڑا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، مگر انہوں نے واضح طور پر کسی کے سانس لینے کی آواز سنی۔ گھبرا کر وہ باہر نکل آئیں اور ندیم صاحب کو بتایا، مگر انہوں نے اسے وہم قرار دے کر نظر انداز کر دیا۔ کچھ دنوں بعد بچوں نے رات کو رونے اور چیخنے چلانے کی شکایت شروع کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے کمرے میں کوئی سائے کی طرح چلتا رہتا ہے اور کبھی کبھار کسی کے سرگوشی کرنے کی آوازیں بھی آتی ہیں۔ سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ بچوں کی چیزیں خود بخود ادھر ادھر ہو جاتی تھیں، جیسے کوئی انہیں حرکت دے رہا ہو۔ ایک رات ندیم صاحب کو نیند سے ایک آواز آتی ہے جو بہت زوردار ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے بہت زور سے دروازہ کھٹکھٹایا ہو۔ جب وہ دیکھنے گئے تو دروازے پر کوئی نہیں تھا۔ یہ واقعہ کئی دنوں تک دہرایا جاتا رہا اور ہر بار دروازہ کھولنے پر باہر کوئی نہ ملتا۔ بالآخر ندیم صاحب نے اپنے قریبی پڑوسیوں سے اس بارے میں بات کی۔ تب انہیں پتہ چلا کہ یہ گھر کافی عرصے سے ویران تھا، کیونکہ جو بھی یہاں آ کر رہتا وہ زیادہ عرصے تک ٹک نہیں پاتا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ کئی سال پہلے یہاں ایک خاندان رہتا تھا، مگر ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ وہ اچانک گھر چھوڑ کر چلے گئے اور پھر کبھی واپس نہیں آئے۔ کچھ نے یہ بھی کہا کہ یہاں ایک عورت کی روح بھٹک رہی ہے جس کا قتل اسی گھر میں ہوا تھا۔ ندیم صاحب کو اب یقین ہو چکا تھا کہ گھر میں واقعی کچھ غلط ہے۔ ایک رات جب وہ صحن میں بیٹھے تھے تو اچانک انہیں محسوس ہوا کہ ان کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ جیسے انہوں نے مڑ کر دیکھا، ان کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ایک زائد جیسی مخلوق وہاں کھڑی تھی جس کی آنکھیں جلتی ہوئی انگاروں کی طرح سرخ تھی۔ ندیم صاحب کی زبان بند ہو گئی اور وہ حرکت بھی نہ کر سکے۔ وہ چیز چند لمحے انہیں گھورتی رہی، پھر دھیرے دھیرے غائب ہو گئی۔ اس خوفناک واقعے کے بعد ندیم صاحب نے ایک عالم دین کو بلایا جو کہ روحانی علاج میں مہارت رکھتے تھے۔ جیسے ہی مولوی صاحب نے گھر میں اذان دی اور کچھ آیات پڑھنی شروع کی، عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی تکلیف میں ہے اور چیخ رہا ہو۔ کچھ دیر بعد مولوی صاحب نے کہا کہ یہ گھر واقعی عذاب زدہ ہے اور یہاں ایک ناپاک چیز موجود ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ انہوں نے فیملی کو فوراً یہ جگہ چھوڑنے کا مشورہ دیا۔ ندیم صاحب نے فوراً نیا گھر دیکھنا شروع کر دیا اور چند دن کے بعد یہ گھر اندر ہی اندر چھوڑ کر چلے گئے، کیونکہ یہ گھر بدنام زمانہ تھا۔ جیسے وہ نئے گھر میں منتقل ہوئے، ان کے ساتھ ہونے والے پراسرار واقعات ختم ہو گئے۔ تاہم وہ گھر اب بھی ویسا ہی ویران پڑا ہے، اور جو بھی وہاں جانے کی ہمت کرتا ہے کچھ نہ کچھ خوفناک تجربہ ضرور کر کے آتا ہے۔ نارتھ کراچی سیکٹر 11 کے عذاب زدہ گھر کی کہانیاں آج بھی سننے میں آتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں اب بھی رات کے وقت عجیب و غریب کچھ سایہ اور آوازیں اور مخلوقات کھڑکیوں میں نظر آتی ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس گھر کی اصل حقیقت کیا ہے، مگر ایک بات طے ہے کہ جو بھی اس میں رہنے کی کوشش کرتا ہے وہ ایک نہ ایک دن خوفناک تجربات کا شکار ضرور ہوتا ہے۔ یہ واقعہ ایک یاد دہانی ہے کہ دنیا میں ایسے راز موجود ہیں جو انسانی عقل سے بالا تر ہیں۔ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں مافوق الفطرت قوتوں کا قبضہ ہوتا ہے، اور نارتھ کراچی کا یہ گھر شاید انہی میں سے ایک